اہلیت نے، اس کے بندہ نے، میرے پاک خالق نے اس جہان فانی میں ہمیں زندگی گزارنے کے لیے کامل اور اکمل دین عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ خالق کائنات نے جو ہمیں دین عطا فرمایا، اس دین کی تعلیمات کا محور یہ تھا کہ بندے اللہ کا قرب حاصل کریں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تقرب الہی نصیب ہو، شیطان سے دوری ہو، سبحان شیطان کے وسوسوں سے بچ سکیں، قرب الہی حاصل کرنے کے مختلف طریقے دین مبین اسلام میں ہیں۔ ایک طریقہ جو مسلسل گزشتہ مجالس میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہا، وہ ہے دعا۔ دعا کے ذریعے سے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، اس کی بارگاہ میں مناجات کرتا ہے، اس کی بارگاہ میں سائل بن کے آتا ہے۔ جب اپنے آپ کو فقیر اور اللہ کو غنی سمجھ کے اس کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی اطاعت کرے اور جن کی اطاعت کا اس نے حکم دیا ہے ان کی اطاعت کرے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے جو کہا، خالق لم یزل نے جو فرمایا، پیغمبر گرامی اسلام نے جو کہا، اور پیغمبر کے جانشینوں نے جو فرمایا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ ان اطاعتوں کے ذریعے سے انسان کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک ڈھنگ سکھایا ہمیں کہ اولی الامر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی اطاعت کا طریقہ کیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ اطاعت کا ایک ذریعہ یہ ہے، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سچوں کے ساتھ ہونے کی دو شرطیں اللہ نے مقرر کی۔ پہلی شرط یہ ہے کہ صاحب ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ نے یہاں یا ایھا الانسان نہیں کہا، اے انسانوں تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ رب العزت نے عمومی حکم نہیں دیا، بلکہ خاص خطاب کیا صاحبان ایمان کو۔ سبحان یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یعنی سچوں کے ساتھ ہونے کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ اس بندے کو صاحب ایمان ہونا چاہیے، اور صرف مومن ہونا ہی کافی نہیں، کیونکہ یہ دونوں چیزیں ہیں۔ ایمان کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے، تقوی کا تعلق عمل کے ساتھ ہے۔ یعنی اللہ ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے، جنہیں میں سچا کہہ رہا ہوں، جن کے ساتھ تمہیں ہونا چاہیے اور جن کے ساتھ ہونے کا حکم دیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ ہونے کی شرط یہ ہے کہ بندہ
منزل عقیدہ میں مومن ہو، منزل عمل میں متقی ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ عامل کے ساتھ ہو سکتا ہے، ایمان بھی ٹھیک ہو، عقیدہ بھی ٹھیک ہو، پھر کونوا مع الصادقین ہوگا۔ صادق ہیں کون؟ جن کے ساتھ ہونے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ وہ کون ہیں جن کے ساتھ اللہ کہہ رہا ہے ان کے ساتھ ہو جاؤ؟ تو مفسرین نے لکھا ان میں سب سے پہلا صادق وہ ہے جسے اللہ قرآن میں صادق کہتا ہے، اور مکہ کے مشرک جسے اعلان نبوت سے پہلے صادق کہا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ صادق اور امین کہتے ہیں، اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے ہمارے نبی کے لیے۔ اللہ نے یہ عظیم عظمت عطا فرمائی، اعلان نبوت کے بعد ماننے والے، کلمہ پڑھنے والے، نبوت کا اقرار کرنے والے کہیں یہ سچا ہے، تو یہ شاید لوگوں کی نظر میں اتنا بڑا معیار نہ بن سکے کہ ماننے والے تو سچا کہیں گے، عقیدت مند تو سچا کہیں گے، جو عظمت کا اقرار کر رہے ہیں وہ سچا مان کے ہی تو اس کی باتوں پہ ایمان لا رہے ہیں۔ عظمت کردار پیغمبر یہ ہے کہ وہ بندے جو نہ اللہ کو مانتے ہیں اللہ، نہ اس محمد عربی کو نبی مانتے ہیں، کہتے نبی نہیں ہے پر ہے سچا۔ سبحان اللہ کہ اللہ رب العزت نے کردار کی پختگی عطا فرمائی۔ اتنا بڑا کردار کافر کہے سچا ہے، اتنا بڑا سچا۔ اللہ تمہیں مکہ لے جائے، سید الانبیاء کوہ ابو قبیس پہ کھڑے ہیں، اور کوہ ابو قبیس پہ کھڑے ہو کر مکہ والوں سے کہتے ہیں اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے مان جاؤ گے؟ کہا مانیں گے، ہم نے کبھی آپ سے جھوٹ سنا نہیں۔ کہا اگر میں کہوں لشکر آ رہا ہے، تمہاری نظروں کے سامنے سے پہاڑ ہٹا دیا جائے، میں کہوں لشکر آ رہا ہے، تمہیں لشکر نظر نہ آئے، پھر بھی مان جاؤ گے؟ کہا آمنہ کے لال اگر آپ کہیں لشکر آ رہا ہے اور ہمیں نظر نہ آئے، ہم اسے اپنی نظروں کا دھوکہ تو کہیں گے، تجھے جھوٹا نہیں کہیں گے۔ اللہ نے مجھے محمد وآل محمد، اس سے ذرا آہستہ سوا اللہ اللہ نے مجھے سچا نبی عطا، صادق ہے، اور یہ اکیلا صادق نہیں ہے۔ اللہ نے کہا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ایک یہ سچا، اور کون سچے؟ اللہ نے ان سچوں کا تعارف بھی قرآن میں کروایا ہے۔ سبحان اللہ ابھی حدیث کی منزل نہیں آ رہی، ابھی تاریخ نہیں پڑھ رہا میں، ابھی قرآن میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اللہ نے قرآن میں کچھ سچوں کا تعارف کروایا ہے۔ سبحان جب اللہ پیغمبر نے مکہ سے ہجرت کر لی، مدینہ تشریف لے آئے، جنگیں ختم ہو گئی، فتح مکہ بھی ہو گیا ہے، اب سکون ہو گیا، تو پیغمبر نے اطراف کے علاقوں میں خط لکھ کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا شروع کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یمن کے علاقے میں صنعاء سے کچھ فاصلے پر کئی بستیاں عیسائیوں کی تھیں، وہ تھے پہلے مشرک، وہ بھی عرب تھے، مشرک تھے۔ روم سے ایک عیسائی آیا، اس نے تبلیغ کی انہیں، وہ ساری کی ساری بستیاں مسلمان ہو گئی۔ 70,000 کے لگ بھگ لوگ وہاں رہتے تھے، جو نجران کا علاقہ تھا، چھوٹی چھوٹی بستیوں کو ملا کے پیغمبر نے انہیں خط لکھا، یا مسلمان ہو جاؤ، یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، یا جزیہ دے کے مملکت اسلامیہ میں رہو۔ اللہ اکبر خط پہنچا، میرے بڑا جو تھا اس کے پاس پہنچا، حارث کے پاس، اس نے پڑھا، اپنی قوم کے سمجھدار لوگوں کو بلا،
سبحان اللہ. بیٹھو مشورہ کرو، خط آیا ہے، یا مسلمان ہو جاؤ یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ یا جزیہ دو. کچھ لوگ جذباتی ہوتے ہیں، قوموں میں کچھ لوگ جذباتی ہوتے ہیں، مشتعل ہوئے، یہ کیا ہوا، ہمیں جنگ سے ڈرایا جا رہا ہے، ہم لڑیں گے، ہم جنگ کریں گے، ہم جنگ کے لیے تیار ہیں. میں کہوں گا جنگ کرنے سے پہلے مکہ والوں کی تاریخ پڑھو. جنگ اتنی آسان نہیں ہوگی. ہاں انہوں نے کہا چلو ایک وفد بناتے ہیں، جاتے ہیں، جا کے دیکھتے ہیں، اس سے بات کرتے ہیں، دیکھتے ہیں وہ کہتا کیا ہے. اگر باتوں میں گزارا ہو جائے، جنگ سے جان چھوٹ جائے گی. 12 افراد پہ مشتمل وفد بنا. ان میں 3 ان کے وڈیرے، آقے میں سید ہے، یہ حارث ہے، یہ توریت کا عالم ہے، انجیل کا عالم ہے، اور باقی ذرا پنچایت کے آدمی ہیں، معاملہ فہم ہے. سب نے مشورہ کیا، جو یہ کہیں گے وہ مانیں گے. اچھا ماشاء اللہ. یہ آئے بڑی ٹھاٹ کے ساتھ، زرق و برق لباس پہنا ہو، سونے کے لاکٹ پہنے ہو، چاندی کے سونے کے انگوٹھیاں پہنی ہو. مسجد نبوی میں آئے، پیغمبر مسجد میں تھے، آئے اور پیغمبر نے رخ پھیر لی. اللہ اکبر. پیغمبر نے رخ پھیر لیا. کہتے عجیب ہے، بڑی باتیں سنتے تھے، بڑا با اخلاق ہے، انک لعلی خلق عظیم کمانے تھے، خود بلوایا ہے، رخ پھیر لیا ہے، بات ہی نہیں سنی. کچھ دیر انتظار کی، باہر نکلے، مسجد کے دروازے پہ حضرت عثمان بھی کھڑے، عبد الرحمن ابن عوف بھی کھڑے. ان سے پوچھتے ہیں کیسا ہے تمہارا نبی، خود بلوایا ہے، خود بات کرنے کے لیے بلوایا، ہم آ گئے ہیں، بات ہی نہیں کی، رخ موڑ لیا. دونوں نے مل کے کہا ہم سے نہ پوچھ، علی کے دروازے پہ جاؤ، وہ مزاج شناس رسالت. علی بتائیں گے وجہ کیا ہے. وہ بتائیں گے وجہ کیا ہے. دیکھیں مولا متقیان کی خدمت، خود لکھا ہے خط، خود بلایا ہے، ہم آئے ہیں، رخ پھیر لیے. میرے آقا نے دیکھا، فرمایا یہ سونے کے لاکٹ اتارو نا، یہ سونے کی انگوٹھیاں اتارو نا، یہ ریشم کے لباس اتارو نا، سادہ بن کے جاؤ نا، آمنہ کلام استقبال کرے. گئے، پیغمبر نے استقبال کیا. ہاں ایک میسج تو مجھے یہاں دینے دو نا. جو نبی عیسائیوں کے گلے میں سونے کے لاکٹ برداشت نہیں کرتا، وہ اپنے کلمہ پڑھنے والوں کے گلے میں سونا کیسے برداشت کرے. سونا اللہ نے مردوں پہ حرام کیا ہے، اور عورتیں تو پہلے شوق ہے نا، عورتوں کو لے کے دے دو، اپنی بیوی کو لے کے دو، اپنی بہو کو لے کے دو، اپنی بیٹی کو لے کے دو، اپنی پوتی کو لے کے دو، اپنی نواسی کو لے کے دو، جو اللہ نے تجھ پہ حرام کیا ہے. کیوں پہنتا ہے بھائی؟ ریشم کا لباس اتارو. گئے سادے لباس کے ساتھ، پیغمبر نے استقبال کیا، بیٹھے، بحث شروع ہو گئی. پیغمبر نے کہا مسلمان ہو جاؤ. ہم تو پہلے ہی مسلمان ہیں. ابھی تجربہ کرنا، کسی بندے سے کہو بھائی آپ مسلمان ہو جاؤ، بڑے کمال ہے، ہم مسلمان نہیں ہیں، تو آپ مسلمان مومن ہو جاؤ، ہم جلدی پوچھتی ہم مسلمان ہیں. پیغمبر نے فرمایا کیسے مسلمان ہو؟ گوشت خنزیر کا کھاتے ہو، خنزیر کا گوشت کھاتے ہو، سونے کا کے لاکٹ پہنتے ہو، اور عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو، مسلمان کیسے؟ اللہ اکبر. اچھا وہ خنزیر کے بات کا جواب نہیں دیا انہوں نے. اچھا کہتے پھر حضرت عیسیٰ کا باپ کون ہے؟ جب باپ بھی کوئی نہیں تو اللہ کا بیٹا نہ کہے تو کیا کہے؟
مریم پاکیزہ ہے نا، معصومہ ہے نا، مطہرہ ہے نا، پاک ہے نا، طاہرہ ہے نا، باپ تو ہے کوئی نہیں، اللہ کا بیٹا نہ کہیں تو کیا کہیں؟ اللہ کے نبی نے قرآن کی آیتیں پڑھی، اِنَّا مَثَلَ عِیسیٰ عِندَ اللہِ کَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی نظر میں عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے، مٹی سے پیدا کیا، کیا ہو جا وہ ہو گیا۔ تمہیں کیا ہو گیا؟ اگر عیسیٰ کا باپ نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کا بیٹا ہے تو آدم کا نما ہے نوا۔ آدم کو تو اللہ کا بیٹا نہیں کہتے ہو، اسے کیوں کہتے ہو؟ اس کی ماں تو ہے نا، باپ نہیں ہے نا، ماں تو اسے کہتے ہو اللہ کا بیٹا ہے، اس کی نہ ماں ہے نا باپ۔ ماننا نہیں تھا، بس چلتی چلتی مجادلے تک آ گئی۔ ارشاد پروردگار ہوا میرے حبیب فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، علم آ جانے کے بعد بات تو علم تک آ گئی تھی، قرآن کی آیتیں سنا دی، پیغمبر نے بڑا سمجھایا، بات سمجھ تو آ گئی لیکن مان نہیں رہے تھے۔ اب ان سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ ان سے کہہ دو اب بحث نہیں ہوگی، اب مناظرہ نہیں ہوگا، اب علمی بحث نہیں ہوگی، جاؤ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، میں اپنے بیٹوں کو لاتا ہوں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنی جانوں کو لاؤ، میں اپنے نفس کو لاتا ہوں، اور پھر مل کر مباہلہ کرتے ہیں، نفرین کرتے ہیں، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کرتے ہیں۔ یہاں ماشاءاللہ کل سے مجلس میں بچوں کو زیادہ سمجھ آتی ہے۔ بسم اللہ جناب۔ ادھر جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، جھوٹوں پر لعنت کون کرے؟ واہ واہ واہ، سچے ہوں گے۔ تعرف الاشیاء باسدادها، مقولہ ہے چیز اپنی ضد سے پہچانی جائے گی نا، وہ جائیں گے جنہوں نے جھوٹ نہیں بولا۔ واہ 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 واہ۔ تاریخ میں میں نام نہیں دیتا، ایک بہت بڑے بندے کے بیٹے نے شراب پی لی۔ اللہ اکبر۔ ایک بہت بڑے بندے کے بیٹے نے شراب پی لی، کیس عدالت میں آ گئے، ثابت ہو گیا کہ شراب پی، قاضی نے فیصلہ کر دیا، اسے کوڑے مارے گئے۔ ظاہر اب فیصلہ ہے، اس کا انکار تو نہیں ہو سکتا۔ اس نے اپنے بابا کے سامنے کھڑے ہو کے کہا بالکل ٹھیک ہے بابا جی، کوڑے مارے پر وہ مارے جس نے آج تک نہ پی ہو۔ اللہ اکبر۔ مجھے مارو کوڑے اور مارے وہ جس نے آج تک خود شراب نہ پی ہو۔ پیغمبر سچوں کو لے کے جا رہے، لہذا ضروری ہے ایسے کو لے کے جائیں۔ ہو سکتا ہے عیسائی کہہ دے بھائی وہ ہم پہ لعنت کرے جس نے آج تک جھوٹ نہ بولا۔ بہت اچھے، بہت ہو گیا اعلان، کل میدان مباہلہ میں جمع، میدان میں جمع۔ اللہ اکبر۔ اللہ آپ کو مدینے لے جائے۔ الہی آمین۔ جو حج پہ گئے وہ جانتے مدینہ سے باہر بقیع کے ساتھ بہت بڑا میدان، اسے میدان مباہلہ کہتے ہیں۔ وہاں مسجد بھی بنی ہے جہاں سید الانبیاء جا کے بیٹھے تھے۔ جہاں سلیمان نے جگہ صاف کی تھی نا، جہاں سلیمان نے خیمہ لگایا تھا نا، وہاں مسجد بنی۔ کسی زمانے میں اس مسجد کا نام بھی مسجد مباہلہ تھا۔ پھر ظاہر مباہلہ تھا تو لوگ آ کے پوچھتے تھے یہ مباہلہ کیا ہے، پھر بتانا پڑتا تھا، لہذا انہوں نے تختی اتار دی، نام رکھ دیا مسجد اجابہ، جہاں دعا قبول ہوئی۔
پھر لوگوں نے پوچھا اس کے پیچھے منظر کیا ہے، فلسفہ کیا ہے، کون سی دعا قبول ہوئی، کیا ہوا، پھر بتانا پڑتا تھا، وہ بھی اتارا، اب نمبر لگا دی، مسجد کا نمبر لگا، کل آ جاؤ وہاں۔ مسجد نبوی سے پیغمبر اٹھے وعدہ کر کے، نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ کل تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے نا، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے نا، تم اپنی جان کو لے آؤ، میں اپنی نفس کو، اپنی جان کو لے آؤں گا نا۔ مسجد نبوی سے اٹھے، جاؤ تاریخ کی کتابیں پڑھو، اپنے گھر نہیں گئے، سیدھے زہرا کے گھر آئے، سیدھے اپنی بیٹی کے گھر میں تشریف لائے نا۔ اور یہاں پر مورخین نے لکھا یہی موقع تھا جس موقع پر پیغمبر نے چادر مانگی تھی، چادر کے نیچے آ گئے تھے، پھر امام حسن بھی آ گئے، امام حسین بھی آ گئے، حیدر کرار بھی آ گئے، جناب سیدہ بھی آ گئی، ام سلمہ نے بھی آنے کی کوشش کی، پیغمبر نے روک دیا، نہیں نہیں انک علی الخیر، تو اچھی تو ہے لیکن چادر کے اندر نہیں آ سکتی۔ یہ اہل بیت ہے نا، جہاں آیت تطہیر اتری، اگلے دن پیغمبر تیار ہو کے نکلے، اس انداز میں نکلے، حسین کو اٹھایا ہوا، حسن کی انگلی تھامی ہوئی، جناب سیدہ پیچھے، علی حیدر کرار پیچھے، اس رنگ میں نکلے کہ دیکھنے والے کہنے لگے ان سے مباہلہ نہ کرنا، ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر انہوں نے دعا کر دی باہر اپنی جگہ چھوڑ۔ اچھا، ہر حکیم اور دانا کے فعل میں حکمت، بے شک بے شک، فعل الحکیم حکمت لا یخلو عن الحکمت، حکیم اور دانا کا کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ دیکھو بھائی، عموماً آپ بھی گھر سے نکلتے ہوں گے، ذرا آج کل معاشرہ ذرا تھوڑا سا ماڈرن ہو گیا ہے، کچھ عرصہ پہلے جب گھر سے نکلتے تھے نا تو بچے ماں کی جھولی میں ہوتے تھے، ایسے پہلے مائیں اٹھاتی تھی بچے، آپ بھی شاید ماں کے پاس بھائی فعل حکیم حکمت سے خالی نہیں ہے۔ یہ مباہلے میں جاتے ہوئے جناب سیدہ نے امام حسین کو نہیں اٹھایا، اللہ اکبر، بھائی تاریخ ہے، امام حسن کی انگلی امام پیغمبر نے پکڑی ہوئی تھی، امام حسن نے پیغمبر کی انگلی نہیں پکڑی تھی، پیغمبر نے پکڑی ہوئی ہے، حسین بن علی کو پیغمبر نے اٹھایا ہوا، اگر پیغمبر کی انگلی امام حسن نے پکڑی ہوتی، حسین کو ماں نے اٹھایا ہوتا، آج کا مورخ لکھ دیتا ماں جو جا رہی تھی نا، بچے بھی ساتھ چلے گئے، پیغمبر نے اٹھا کے حسن کی انگلی پکڑ کے مورخ کو سمجھایا یہ خود نہیں جا رہا ہے، محمد لے کے جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، صرف اللہ اکبر، یا رسول اللہ، پیغمبر لے کے چلے، امام حسین علیہ السلام کو سینے سے لگائے، ماشاءاللہ، امام حسن علیہ السلام کی انگلی پکڑی، جناب سیدہ پیچھے، امیر المومنین علیہ السلام جناب سیدہ سے پیچھے، اس رنگ میں نکلے، سبحان اللہ، کیا کہا تھا؟ تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، میں اپنے بیٹوں کو لاؤ۔ بھئی تھوڑی سی غور کرنے والی بات، یہ قرآن کی دو آیتیں ہیں ذرا ملا کے پڑھو۔ اللہ کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، میرا محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، واہ واہ، محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے،
اور یہاں کہہ رہے ہیں یہ میرے بیٹے ہیں. قابل غور بات ہے نا. تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے اور یہ میرے محمد باپ نہیں ہے, یہ بیٹے ہیں. قابل غور بات ہے نا. اللہ سمجھانا چاہتا ہے کہ ما کانا محمد ابا احد من رجالکم, تم مردوں میں سے محمد کسی کا باپ نہیں ہے اور یہ اس کے بیٹے ہیں. پتا چلا تم اور ہو. فرق ہے, کچھ فرق ہے نا. میرا فرق بھائی اور ہے, لے کے چلے. عجیب ہے. ایک لاہور میں ہمارا مفسر ہے, فوت ہو گیا, نام نہیں لیتا کیونکہ فوت ہو گیا. جب وہ زندہ تھا تو نام لیتا تھا, اب وہ فوت ہو. اس نے اس آیت کے تفسیر میں لکھا اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم اپنے بچوں کو لاؤ ہم اپنے بچوں کو لے. اللہ نے یہ کہا تھا محمد ان سے کہہ دو تم عیسائی بچے لے آؤ میں مسلمان بچے لے آؤں. تم عیسائی عورتیں لے آؤ میں مسلمان عورتیں لے آؤ. تم عیسائی مردوں کو لے آؤ میں مسلمان مردوں کو لے آؤ. سمجھ لگتا ہے پھر ہم نفری کریں گے اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کریں. جب میں نے پڑھا نا تو مجھے بھی تعجب ہوا جیسے آپ کو تعجب ہوا. اتنی واضح آیت اہل بیت کے فضائل کی ہے. یہ بندہ بھی عجیب ہے بھائی, عجیب ہے یہ بندہ. یہ معنی کر رہا ہے, یہ ترجمہ کر رہا ہے مسلمان بچوں کو لے آؤں گا, مسلمان عورتوں کو لے آؤں گا, مسلمان مردوں کو لے آؤں گا. اب مجھے تعجب ہوا لیکن تھوڑی دیر کے بعد میں پڑھ کے خوشی سے ہنسنے لگا. وہ فضائل چھپانا چاہتا تھا, اس کا مفہوم بھی آل محمد کے فضائل بن گئے. جا تو مسلمان بچوں کو لے آ, مسلمان عورتوں کو لے آ, مسلمان مردوں کو لے آ. پیغمبر کو مدینے سے 4 مسلمان ملے بھی صحیح تو سہارا گیا. اس ترجمے کے مطابق پیغمبر کو اگر 4 مسلمان ملے بھی صحیح تو جناب سیدہ کے گھر سے سچوں کو لے کے چلا, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کر لے. ایک اور بھی مفسر ہے, وہ بھی انتقال کر گئے موٹر وے کے قریب ان کا بہت بڑا مرکز. اس نے جہاں لکھا وہ عجیب انداز میں لوگ, وہ لکھتا ہے یہ جو قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم, اس سے مراد کون ہے؟ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لاؤ. اس سے کون مراد ہے بیٹے؟ پیغمبر کے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام. تم اپنی عورتوں کو لاؤ ہم اپنی عورتوں کو لاؤ. اس سے کون مراد ہے؟ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ. اور تم اپنے نفسوں کو لاؤ ہم اپنے نفسوں کو لاؤ. اس سے مراد کون ہے؟ امیر المومنین علیہ السلام. تمام مفسرین نے یہ لکھا, لیکن وہ لکھتا ہے نہیں یہ مراد نہیں ہے. اس کا مطلب یہ حضرت امیر المومنین داماد تھے پیغمبر کے, داماد بیٹے ہوتے ہیں. ابناء نام حسنین بھی ہیں, علی ابن ابی طالب بھی ہیں. یہ بیٹا بن کے گئے علی ابن ابی طالب. جناب سیدہ گئی خواتین کے زمرے میں, عرف و ثنا میں خود پیغمبر ہیں. اور دلیل بھی دیکھو کیا لکھی, کہتا ہے اگر علی کو نفس رسول مان لیا جائے تو ہمیں علی کو محمد کی طرح سارے نبیوں سے افضل ماننا پڑے گا. اس لیے انکار کر رہا ہوں. اگر نفس رسول علی تو پھر علی کو پیغمبر کی طرح سارے نبیوں سے افضل ماننا پڑے گا. اس لیے نفس رسول نہیں فرزند رسول بن کے گئے. عجیب ہے, پہلے اپنا عقیدہ خود کو بدلتے نہیں قرآن کو بدلتے تھے. اور یہ علی نفس سے پیغمبر بن کے گئے. اور یہ دلیل ان دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے جو ہمارے محققین نے دلیلیں پیش کی
کہ اللہ نے ہمیں رہبر امام وہ عطا فرمائے جو محمد عربی کے علاوہ سارے نبیوں سے افضل تھے، سچے لے کے چلے۔ کیا ترتیب ہے؟ امام حسین علیہ السلام کو سینے سے لگایا، امام حسن کی انگلی تھامی ہوئی، پیچھے جناب سیدہ، ان سے پیچھے جناب، پر غور کرنا جہاں سے پیغمبر کا قدم اٹھتا تھا نا وہاں جناب سیدہ کا قدم آتا، جہاں سے جناب سیدہ کا قدم اٹھتا تھا نا وہاں علی حیدر کرار کا قدم آتا تھا۔ یعنی پیغمبر سمجھا رہے میری بیٹی کی عظمت کو سمجھو، جو نبوت اور امامت کے حصار میں نکلے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ نبوت اور امامت کے حصار میں نکلے، سبحان اللہ، حضرت سلیمان کو کہا جاؤ جا کے جگہ صاف کر۔ جناب سلیمان نے خیمہ لگا، جگہ بھی صاف کر دی، خیمہ بھی لگا۔ جب آتا ہوا دیکھا نا اس نے حارث، میرا اپنوں سے کہہ رہا تھا اگر سارے شہر کو لے آئے تو مباہلہ کر لینا، اگر خاص لوگوں کو لے آئے پھر مباہلہ نہ کرنا، جزیہ دینا قبول کر لینا۔ جب دیکھا نا پورے مدینے میں سے کسی اور بندے کو نہیں لایا محمد عربی، صرف ایک بیٹی تھی اسے لے آیا، ایک علی تھا اسے لے آیا، صرف 2 اس کے بیٹے تھے انہیں لے آیا۔ اپنوں میں مشورہ کر کے کہتے ہیں مباہلہ نہ کرنا، جھوٹا ہوتا اپنا خاندان نہ لے کے آتا، جھوٹا ہوتا تو اپنا خاندان نہ لے کے آتا۔ بیٹی ایک بیٹی ہے اسے لے آیا، 2 نواسے ہیں انہیں لے آیا، ایک بھائی ہے اسے لے آیا۔ تب انہوں نے کہا، اس نے کہا تو میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر یہ پہاڑ کو حکم نہیں اپنی جگہ چھوڑ۔ میرے معصوم امام نے فرمایا اگر اس دن عیسائی مباہلہ کر لیتے قیامت تک پوری دنیا میں کہیں عیسائیوں کا نام و نشان نہ رہتا۔ اصحاب کے آثار نمودار ہو گئے تھے۔ کہا تھا ساتھیوں نے ذرا آسمان کی طرف دیکھو نا بھائی، مباہلہ کرنا چاہتے ذرا دیکھو تو صحیح نا، ہاں رنگ بدل گیا تھا آسمان کا، حالات عذاب کے آثار نمودار ہو رہے تھے نا۔ اگر اس دن مباہلہ کر لیتے، میرے معصوم امام فرماتے پوری دنیا میں کوئی عیسائی باقی نہ رہتا۔ اس اتنے معزز مجمع میں یہ جملہ کہنے کا مجھے حق دو نا کہ آج تک جو عیسائی باقی ہے نا اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ انہوں نے رسول کی بیٹی کی عزت رکھ لی۔ قدر کی زہرا کی نا، آگے یہ رسول کی بیٹی کا مباہلہ نہ کریں اس کے ساتھ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اتنے بڑے سچے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کرنے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ، انہوں نے ہمیں ان کے ساتھ ہو جاؤ، ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور ساتھ ہونے کا معنی، ساتھ ہونے کا معنی صرف مجلس سے سننا تھوڑی ہو، ساتھ ہونے کا معنی صرف مجلس سے پڑھنا تھوڑی ہوتا، ساتھ ہونے کا معنی صرف گھر پہ علم لگا دینا تو نہیں ہوتا نا، ساتھ ہونے کا معنی دروازے پر جائے مدد کی تختی لگا دینا تو نہیں ہوتا نا، ساتھ ہونے کا کوئی مفہوم تو ہونا چاہیے نا۔ پیغمبر کے ساتھ ہو تو کیا مانا، علی کے ساتھ ہو تو کیا مانا، حسنین کے ساتھ ہو تو کیا مانا، جناب سیدہ کے ساتھ ہو تو کیا مانا، کبھی ساتھ ہونے کا مفہوم بھی تو سمجھو نا۔ جب زیارات پڑھتے ہو نا، زیارات غور کیے تھے، زیارت میں ہم معصومین کو خطاب کر کے کہتے گواہ رہنا معکم لا ما عدوکم، اے فرزند رسول گواہ رہنا ہم تیرے ساتھ ہیں، تیرے ساتھ، تیرے دشمنوں کے ساتھ نہیں ہیں۔ کیا مطلب ہے ہم حسین کے ساتھ نہیں؟ کیا مطلب ہے حسین ابن علی کے ساتھ ہیں؟ حسین ابن علی کے ساتھ ہونے کا معنی یہ ہے
حسین کے مشن کے ساتھ ہونا. حسین ابن علی کے ساتھ ہونے کا معنی حسین ابن علی کے مقصد کے ساتھ ہونا. سارے حسین ابن علی کے ساتھ مرضیاں سارے اپنی کرتے ہیں, اپنی مرضیاں کرنے والا حسین ابن علی کے ساتھ نہیں ہے. حسین ابن علی کے ساتھ وہ ہے, اہل بیت کے ساتھ وہ ہے, سچوں کے ساتھ وہ ہے. اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا دیکھنا سننا بولنا کھانا پینا وہ ہو جیسا علی چاہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھے اپنی کرے علی کے ساتھ کیسا ہے بھائی؟ یہ صرف سچے ہی نہیں ہے, خدا کی قسم نہج البلاغہ ہے. میرے معصوم امام نے خطبہ دے کے کہا اینا یطاہ بکم وکیف یعمہون, کہاں تھکے کھا رہے ہو؟ خطبے میں سارے مجمع کو خطاب کر کے کہا اینا یطاہ بکم وکیف یعمہون, کیوں تھکے کھا رہے ہو, کہاں تھکے کھا رہے ہو, کیوں اندھے بنے پھرتے ہو؟ وفیکم عطرت نبیکم, جبکہ تمہارے درمیان تمہارے نبی کی عطرت موجود ہے. عطرت کے ہوتے ہوئے اندھے کیوں ہو, تھکے کیوں کھا رہے ہو؟ کون ہے عطرت؟ کہم عظیمت الحق وعلام الدین والسنۃ الصدق. یہ عطرت پیغمبر حق کی مہاریں ہیں, دین کے پرچم ہیں, سچ کی زبانیں ہیں. عطرت پیغمبر صرف سچے ہی نہیں, صدق کی زبان ہے. لوگوں کو سچ بولنے کا ڈھنگ آل محمد نے سکھایا. سبحان اللہ. ہم تو سچ بولیں گے, ہزار اپنی مصلحتوں کو سامنے رکھیں گے نا. مشکل ترین دور میں سچ بولنے کا ڈھنگ آل محمد نے سکھایا. ان کے ساتھ ہو جاؤ, اپنی روش کو بدل دو. زمانہ چال قیامت کی چل رہا ہے نا, تو مکتب کے سفیر ہو. اس دور میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام صلی علی محمد وآل محمد. میرے امام کا فرمان, امام نے فرمایا تھا ایک زمانہ آئے گا لوگوں نے ہمیں نہیں دیکھا ہو. آپ میں سے کسی نے امام کو دیکھا؟ پیغمبر اکرام اسلام سید الانبیاء کو, سید الاولیاء کو, امیر المومنین کو, حسنین شریفین, پیغمبر کا یہ جانشین چھٹا جانشین کہہ رہا ہے. ایک زمانہ آئے گا لوگوں نے ہمیں نہیں دیکھا. شیعو, لوگ تمہیں دیکھ کر ہمارے بارے میں رائے قائم کریں گے. لوگوں نے ہمیں نہیں دیکھا ہوگا نا, وہ کہیں گے یہ ہے جعفر صادق کے شیعہ, یہ ہے جعفری, یہ ہے کربلائی, یہ ہے اہل بیت والے, یہ ہے محمد عربی کی نسل کو ماننے والے, یہ ہے اہل بیت کو ماننے والے, یہ ہے آل محمد والے. تمہیں دیکھ کر ہمارے بارے میں رائے قائم کریں گے. یہ ایسے ہیں تو کتنی بڑی ذمہ داری ہے. بہت بڑی. آپ سفیر ہیں مکتب, آپ نمائندے ہیں مکتب. امام پردہ غیبت میں, امام زمانہ پردہ غیبت میں. قرآن کوئی وحی آنی نہیں ہے, ہاں وحی کا سلسلہ رک گیا ہے, فرشتے آنے نہیں ہیں, امام پردہ غیبت میں ہے. اس معاشرے میں کون بتائے گا آل محمد کا مذہب کیا ہے؟ اس دور میں تو مشکل ہو گیا نا, نصاب سے اہل بیت کو نکالا جا رہا ہے نا. نہ اسکول میں, نہ کالج میں, نہ یونیورسٹی میں ہے ہی نہیں نصاب میں. ہاں جی اختلافی باتیں ان کو نکالنا, ہاں نصاب سے یہ نکل جائے, مجلس میں کردار بیان نہ ہو, معاشرے کو کون بتائے گا آل محمد نے جینے کے ڈھنگ کیا بتائے تھے؟ اگر زبانوں میں تالے لگ جائیں, حالات ایسے ہو جائیں زمانہ بولنے نہ دے, کردار اتنا اچھا بنا, حمیسر نے سمجھایا وہ یہی تھا نا, کردار اتنا اچھا بنا, اگر کبھی دشمن تیری زبان کاٹ بھی دے, تیرا کردار بولے تو علی والا ہے. کردار بنانے کی ضرورت ہے نا. ہاں علی والے اتنا اچھا کردار ہو, لوگ دیکھ کے کہیں
واہ کیا کہنے، مرحبا یا جعفر ابن محمد، کتنے اچھے تیرے نوکر ہیں، ان کی چہرے نورانی، ان کی شکل نورانی، ان کا لباس شریفوں والا، ان کا کاروبار رزق حلال والا، ان کی اولاد پاکیزہ، ان کے بچیاں پردے والی۔ ہم لوگ کے کیا کہتے مزہ آیا، شیعوں کے محلے میں رہنے کا مزہ ہے، یہاں کبھی کوئی اللہ کی نافرمانی والی بات نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ، کیا کہتے جعفر صادق کو جو ماننے والے ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ اس محلے میں اور اس محلے میں فرق ہی کوئی نہیں، یہاں بھی تعلق بجتا ہے، وہاں بھی ملنگی گاتا ہے، شادیاں بچوں کی ہو، نہ ان کی رسموں میں نہ ان کی رسموں میں فرق ہی کوئی نہیں، جیسی رسمیں ادھر ہیں ویسی رسمیں ادھر ہیں۔ جعفر صادق کو کس لیے مانا تھا؟ نہیں مانا ہے نا، پھر کونوا مع الصادقین، ان کے ساتھ ہو جاؤ، جیسا یہ کہیں ویسا کرو، تیرے گھر کا ماحول بتائے، یہاں مرد علی کے نوکر ہیں، یہاں جوان علی اکبر کے نوکر ہیں، یہاں بچیاں فاطمہ کبریٰ کی ماتم ہیں۔ دوستو مجھے معاف کر دینا، آخری مجلس تھی، جملہ سخت نکل گیا تو معذرت۔ دوستو عزیزو، تیرا میرا لگا کچھ نہیں، مفت میں دین مل گئے، قدر کوئی نہ اذانیں ہوتی رہتی ہیں پرواہ نہیں ہوتی، سورج طلوع ہو کے غروب ہو جاتا ہے پرواہ نہیں ہوتی، ماہ رمضان آتا ہے اور گزر جاتا ہے پرواہ نہیں ہوتی، اور اس لیے تیرا میرا لگا کچھ نہیں، دین کی قدر کچھ نہیں ہونا۔ اور چھوٹی چھوٹی بہنوں والوں، سجاد سے پوچھو نا سکینہ نے سفر کیسے کیا ہے، 4 سال کی ظلم وہ سارے برداشت کیے جو زینب کبریٰ نے برداشت اگر بی بی زینب کی چادر اتری ہے نا، جناب سکینہ کا مردہ اترا، اگر بی بی زینب کے خیمے جلے ہیں نا، اس 4 سال کی بچی کا دامن جلا، اگر ظالموں نے زینب کبریٰ کو تعزیانے مارے ہیں نا، اس 4 سال کی بچی کو تماچے مارے۔ اللہ تمہیں شام لے جائے، زیادہ زحمت نہیں دوں گا، صرف 2 جملے، اللہ آپ کے آنسوں کو قبول کرے، اللہ بانی مجلس کے مرحومین پر رحمت نازل فرمائے، اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے، اللہ بیماروں کو صحت عطا فرمائے۔ دوستو اللہ تمہیں لے جائے، میں وہ جگہ دیکھ آیا ہوں، تخت پہ بیٹھا تھا ظالم، سامنے ایک رسی میں تھی 9 بیویاں، ان میں ایک چھوٹی بچی تھی جس کی حالت کیا تھی، ایک ہاتھ گلے کی رسی میں ڈالا ہوا، ایک ہاتھ ماتھے پہ رکھا ہوا، زمین سے کبھی قدم اٹھاتی تھی کبھی زمین پہ رکھتی تھی۔ ظالم نے پوچھا من ہذہ صبیہ، یہ بچی ہے کون؟ بتانے والوں نے کہا ہذہ سکینہ بنت الحسین، یہ حسین کی چھوٹی بیٹی سکینہ، وہی سکینہ جس کے لیے حسین کہا کرتے تھے مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس میں سکینہ و رواح نہ ہو، کہ وہی سکینہ کا بچی یہ گلے کی رسی میں ہاتھ کیوں ڈالا ہے، یہ ماتھے پہ ہاتھ کیوں رکھا ہے، یہ قدم زمین سے کیوں اٹھاتی ہے؟ کہ ظالم تیرے فوجیوں نے ساری بیویوں کو ایک رسی میں جکڑا ہے، میری پپھیوں کے قد بڑے ہیں، جب وہ کمر سیدھی کرتی ہے میری تلیاں زمین سے اوپر، اجرکم اللہ، تیرے فوجیوں نے چادریں چھین دی ہیں، میری پپھیوں کے بال بڑے ہیں، انہوں نے بالوں سے پردہ بنایا، میں نے ہاتھ سے پردہ بنایا ہے۔ اور ظالم نے کہا جلدی کرو، اس بچی کے گلے کی رسی کو کھول دو، گلے کی رسی کھلی آزاد کرو۔ ظالم نے کہا سکینہ میں سنا کرتا ہوں تیرے بابا کو تجھ سے بڑا پیار تھا، بڑی محبت تھی، یہ تیرے بابا کا سر پڑا ہے، اسے اپنے پاس بلا، اگر
مرثیہ پڑھا یا بتا میں نے کہا ورید ہے اور بابا تیرے گلے کی لگے کس نے کہا بابا تجھے بچپن میں یتیم کس نے کیا بابا تیرے بعد سکینہ خاک میں سکتی اجرکم اللہ ازادارو ایسا زندان ملا جس کی چھت نہیں تھی وقت تمام ہوا ازادار میں نے کسی مقتل میں نہیں پڑھا میں نے بڑی کوشش کی مجھے نہیں ملا میرے آقا نے دفن کیسے کیا اس بیوی کو ایک کتاب مجھے ملی اب اس میں جواہر میں لکھا تھا یہ جو غریبوں والا قبرستان ہے نا اس کے پاس ایک نہر نالا گزرتا تھا اس کا دروگہ ہے اس قبرستان کے دروگے کی 3 بیٹیاں ہیں ایک رات ایک بچی کو خواب آیا میں سید لادی ہوں میں حسین کی بیٹی ہوں اپنے بابا سے کہو اس نالے کا رخ موڑ دے دوسری رات دوسری بیوی کو تیسری رات تیسری بچی کو خواب آیا ازاداروں انہوں نے اپنے بابا کو بلایا اس نے سید علماء کو جمع کیا اے ازادار قبر کھودی گئی جب لہد قبر آئی اس دروگے کی بچیاں آ گئی بابا تو باہر چلا جا علماء باہر نکل جا یہ کہتی تھی میں سید لادی ہوں بچیاں